السلام علیکم۔ میں علی اختر سلیم ہوں۔ تعارف کچھ یوں ہے کہ بھلے وقتوں میں چائے کے کھوکھوں پر پائے جاتے تھے اور آج کل دفتروں میں ملتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 70 سال میں جس لائن پہ ہم چل رہے ہیں کیا وہ درست تھی بھی کہ نہیں، کیا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور جو ہمارے نظریات اب تک جن پہ ہم چلے ہیں وہ کتنے ٹھیک تھے۔ نظریات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں فور فادرز کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے جو نظریات ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے نظریات وہ ہوتے ہیں جو ہم کتابوں سے لیتے ہیں، سوسائٹی سے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ المیہ یہ رہا کہ ہم نے دونوں نظریات اپنے اندر سے پیدا نہیں کیے۔ اگر ہم بات کریں کتابوں کے نظریات کے، تو جب پاکستان اور بھارت کی تقسیم کا وقت چل رہا تھا، جب تحریک عروج پہ تھی، تو جو کتابی نظریاتی لوگ تھے ان میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ وہ یہ تھی کہ پاکستان کو ہم سیکولرزم کی طرف لے کے جائیں گے یا ایک اسلامی ریاست بنائیں گے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جو اسلامی ریاست کے حامی تھے وہ لوگ ہمیں سعودی عربیہ کا ماڈل پیش کرتے تھے، اور جو سیکولرزم کے حامی تھے وہ ہمیں یورپ کا ماڈل پیش کرتے تھے۔ دونوں طرف سے یہ نہیں سوچا گیا کہ سوسائٹی کی نارمز کیا ہیں۔ ہم نے اس معاشرے کو سوسائٹی کی نارمز میں سے ہی ریلیجن کی طرف لے کے جانا ہے، اور انہی نارمز میں سے ہی سیکولرزم کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور جیسے ہم ایشینز کا ایک المیہ رہا ہے کہ ہم جس بات پہ اپنے آپ کو درست مان لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے کسی آپشن پہ غور نہیں کرتے، اور یہ ہماری پچھلی 70 سال کی تاریخ بھی یہ ہے کہ ہم نے جس نظریے کو ٹھیک مان لیا، اگر ہم نے ریلیجیس نظریات کو ٹھیک مان لیا تو ہم اس پہ اڑ گئے، اگر ہم سیکولرزم کی طرف آئے تو ہم اس پہ اڑ گئے۔ اسی طرح ہم چلتے رہے۔ ہم نے جیسے جیسے طاقتور پرسنالٹیز آتے گئیں ہم نے اسی طرح نظریات کو مولڈ کیا۔ ترقی پسندی یا سیکولرزم کی بات کریں تو اس میں بھی ہمیں سیکولرزم کم اور فیکزم زیادہ ملے گا، کہ ہم نے مارکس کو اٹھایا اور مارکس کو ایز اٹ از ہم نے اپنی سوسائٹی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ہم نے جب اسلام کی طرف آئے تو ہم نے اسلام کو سعودی عربیہ سے اٹھا کے ایز اٹ از پاکستان میں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم کوشش کرتے رہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ہم بڑے لڑکھڑاتے رہے اور ابھی تک لڑکھڑا رہے ہیں۔ حل یہ ہے، یا جو اس سارے معاملات کا، قوموں کی زندگی میں شکست و زوال آتے رہتے ہیں، قومیں زوال کا شکار بھی ہوتی ہیں، شکست بھی ہوتی ہے قوموں کو، لیکن بڑی قومیں وہی ہیں جو ان شکست اور زوال کے وقت میں اپنے آپ کو سنبھال سکیں اور دوبارہ اٹھ سکیں۔ ابھی جیسے آج کل ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، ہم دو نظریات پہ آ کے اڑ گئے ہیں، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، سوسائٹی حد سے زیادہ تقسیم ہو چکی ہے۔ اگر آج کے دور میں بھی ہمارا جو لبرل ہے وہ جیسی سوسائٹی چاہ رہا ہے، کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے؟ کیا ہم آج کی لبرلزم کو اگر ہم سسٹم مان لیں تو کیا ہم اس لباس پہ جا سکتے ہیں؟ فرض کریں ہم اس لباس پہ چلے گئے تو لبرلزم تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی روایات کا پاس رکھیں۔ لبرلزم جو اوریجنل لبرلزم ہے وہ آپ کو روکتی نہیں ہے کسی چیز سے، وہ آپ کو منع نہیں کرتی، وہ آپ کو لا توڑنے کا نہیں کہتی، باقی آپ سوسائٹی کی نارمز کو جس طرح ہیں اس طرح چلا سکتے ہیں۔ جو ان نارمز پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا وہ نہیں کرتا،
لیکن لبرلزم جو اصل لبرلزم ہے وہ آپ کو لا پہ قائم رہنے کا کہتی ہے، اس کے علاوہ تو لبرلزم کچھ کہہ نہیں رہی۔ ہمارے آج کے لبرل نے صرف لباس کو لبرلزم مان لیا۔ دوسری طرف آئیں، جو سسٹم کے حامی لوگ ہیں وہ سسٹم کو ایز اٹ از چلانا چاہ رہے ہیں کہ جیسا تھا ویسا چلتا رہے، یہ جمود جاری رہے، اس میں جو خامیاں ہیں انہی خامیوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ اب ضرورت جو اس ٹائم ہے قوم کو، وہ جان کا ایک ہے کہ آؤ اختلاف رائے پہ اتفاق کر لیں۔ ہمیں کم از کم یہ مان لینا چاہیے کہ دو نظریات ایک ہی ملک میں جنم لے سکتے ہیں، دونوں نظریات پہ چل کے اپنے اپنے طریقے سے بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں تو ہماری لڑائی ختم ہو جائے گی کہ اگر ایک نظریے پہ چلتے ہوئے ملک کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے تو دوسرے نظریے پہ چل کے بھی ملک کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اب جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مل کے بیٹھا جائے، ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے۔ ہاں، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہمارا موجودہ سسٹم ہے وہ اب جو نوجوان آ رہا ہے اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ ہمیں اب انٹلیکچوئلس کی ایک فورس بنانی پڑے گی، ہمیں تھنک ٹینکس سے رابطہ کرنا پڑے گا، ہمیں پڑھے لکھے لوگوں سے اور سوچنے والے لوگوں سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلے ایوانوں میں بیٹھ کے یا ڈنڈا اٹھا کے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو بٹھانا پڑے گا، ہمیں ایک اچھا حل ڈھونڈنا پڑے گا جس سے جو سوسائٹی جمود کا شکار ہے، سوسائٹی ٹوٹی ہوئی ہے، اس سوسائٹی کو دوبارہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں کوئی ایک پوائنٹ کریٹ کرنا پڑنا ہے، اور پوائنٹ کی کریشن ڈیفینیٹلی آرگومنٹ سے ہوگی، پوائنٹ کی کریشن جو ڈسکشن سے ہوگی۔ تو اصل مدعا یہ ہے کہ اب ہمیں بیٹھ کے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے، لائحہ عمل اکانومی پہ، لائحہ عمل مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے، لائحہ عمل اپنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے۔ اگر ہم آج جس جمہوریت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اگر کچھ عرصے بعد یا جیسے ابھی حالات چل رہے ہیں جمہوریت ڈی ریل ہو جاتی ہے، یہ سسٹم رک جاتا ہے، تو پھر سے ہم 50 سال پیچھے جا رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہمیں ہر سیگمنٹ سے کچھ چیزیں نکال کے اسے اپنی سوسائٹی کی نارمز کے مطابق ڈھالنا پڑے گا۔ ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے چائنا کا سسٹم لائیں گے ہم، دوسری پارٹی ہے وہ امیر المومنین بننے کے چکر میں ہے۔ تو بھائی ہماری سوسائٹی کدھر ہے؟ اپنی سوسائٹی کی بات کریں، اپنے انٹلیکچوئلس کو بٹھائیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ انٹلیکچوئل نہیں ہے اس ملک میں، ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں لوگ، سمجھنے والے لوگ ہیں ہر طرف سے۔ اگر آپ سوسائٹی کو اتنا توڑ دیں گے تو آپ اس نظام کو چلا کیسے پائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اب آخری وقت آن پہنچا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ یہ قوموں میں رہا ہے، رینیسنس میں یہی رہا ہے، جو جسے ہم نشاط ثانیہ کہتے ہیں، اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی سوسائٹی۔ 2 سیگمنٹس بن چکے تھے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں ایک سیگمنٹ انٹلیکچوئلس کا تھا اور دوسرا سیگمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کا تھا جو روایات پر چلنے والے تھے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سیگمنٹ تو ہم نے 2 بنا لیے ہیں، لیکن ہم آرگومنٹ پہ تیار نہیں ہیں۔ تو حل صرف اور صرف آرگومنٹ ہے، دلیل ہے، بات کریں۔ کسی بھی جو ملکی مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس پہ اگر جب تک بات نہیں ہوگی، جب تک اس پہ ڈسکشن کا آپشن نہیں رہے گا، تب تک ہم کسی بھی مسئلے کے حل پر نہیں پہنچ سکتے۔ نہ تو ہم اس ملک کو سیکولرزم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، اور جو حقیقت بات ہے، نہ تو ہم سخت جو مذہبی روایات ہیں ان پہ چلا سکتے ہیں۔ تو اس کا درمیانہ حل ہے، سوسائٹی کو ان کی جو کیپیسٹی ہے ان کے مطابق چلنے دیں،
لوگوں میں جو پوٹینشل ہے ان کو ان پہ کام کرنے کا موقع دیا جائے، آرگومنٹ کو فروغ دیں، دلیل کو فروغ دیں، یہی جو ہے نا آخری حل ہے سوسائٹی کا۔ اسی کے ساتھ علی اختر سلیم کو اجازت دیں، جلد ایک نئے ویلاگ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔